السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ سابقہ جمعات کے موضوع سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ معیشت جو اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اس مسئلے کو کس انداز سے حل کیا جائے، اور اصل مسئلہ ہے کیا۔ آپ دیکھتے ہیں آج ہر 2-3 لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی زبان پہ صرف ایک ہی رونا ہے، ہماری معیشت ڈوب گئی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، معیشت ڈوب رہی ہے یا ڈبوئی جا رہی ہے۔ ہمارے عامۃ الناس اپنی ضروریات زندگی کے حاصل کرنے سے بہت بری طرح محروم ہیں۔ پچھلے جمعہ میں بھی ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، انشاءاللہ اس دفعہ بھی اسی بات کو بڑھاتے ہیں کہ بھائیو، معیشت حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جنرل پرنسپل بیان کر دیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میری ذات سے، میرے احکامات سے، میری اطاعت سے روگردانی کرے گا، وہ حکومتی باڈی ہو یا وہ اپوزیشن کے بینچز ہوں، وہ عوام کے نمائندے ہوں یا اشرافیہ کے لوگ ہوں، جو بھی اللہ سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ری ایکٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اتفاق یہ ہے کہ آج پاکستان یا دیگر بلاد اسلامیہ اس بہت بڑے نکتے سے غافل ہیں۔ وہ اپنی معیشت کو اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس بات پر ہماری تربیت نہیں ہے کہ مسلمانوں معیشت اللہ کو راضی کرنے میں ہے،
اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے میں ہے، معیشت استغفار کرنے میں ہے۔ اب ہم اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں، ہمارے ایم ایس سی، بی ایس سی، ہمارے اسٹیٹسٹکس، شماریات اور اکاؤنٹنسی کے لوگ، اکنامکس کے لوگ اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں کہ اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ وہ اللہ کے بندو، او عقل کے اندھو توبہ کرو، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ کوئی مخبوط الحواس آدمی ہے، پرانے زمانے کا آؤٹ ڈیٹڈ ریجڈ دقیانوس، جو کہتا ہے کہ توبہ کرو تو معیشت کھلے گی۔ اب ہماری اسمبلی کے 350 ممبر، ہماری سینٹ کے ممبر، ہماری اپوزیشن کے ممبر، ہماری کابینہ کے ممبر یہاں تک پہنچ گئے ہیں اپنی نافرمانی میں، معاصی میں، اللہ کی بغاوتوں میں، کہ ان کو نصیحت پر شرارت سوچتی ہے، ان کو برا لگتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں معیشت توبہ سے، معیشت گناہوں کے استغفار سے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اکنامکس میں یہ نہیں پڑھا۔ اچھا دیکھیے قرآن مجید، قرآن مجید جس سے بڑا کوئی ذخیرہ علم نہیں ہے، قرآن مجید جس سے زیادہ اتھینٹک کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے، قرآن مجید اس موضوع کو ڈسکس کرتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہو کان غفارا، وہ بہت بخشنہار ہے، جب وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو رزق برسائے گا، پھل اگیں گے، غلہ اگے گا، زراعت پھلے پھولے گی، بیٹے پیدا ہوں گے۔ سورۃ نوح میں قرآن مجید میں پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ کا نبی اپنی قوم سے کہتا ہے اپنے رب سے اپنے کالے کرتوتوں کی بخشش مانگو۔ یہ علاج نہیں ہے کہ تم فلانی چیز کی پرائس کنٹرول کرو، فلانی چیز کا پرائس کنٹرول کرو، فلانا نوٹ بند کرو۔ اب ہمارے بیچارے گھامڑ 5000 کا نوٹ بند کرنے کو پھرتے ہیں، قرآن مجید سے نہیں سیکھتے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ میں اپنے معاشی اداروں کے جو بڑے ہیں ان کے اندر حلال کی رغبت، حرام سے اجتناب، اللہ کی بغاوت سے توبہ۔ اللہ اکبر، یہ بات کرنا بھی اب اللہ کی قسم اسلام آباد جیسے، لاہور جیسے شہروں میں اور قومی اسمبلیوں میں اور نمائندہ اداروں میں یہ بات کرنا مشکل ہے کہ معیشت کا مسئلہ ہے تو گناہوں کا فکر کرو۔ اچھا بڑی سادہ سی مثال ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے کوئی مثال تو کامل ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آپ بتلائیے اگر گھر میں باپ ناراض ہے تو پھل باورچی خانے میں فریج میں پڑے ہوں گے، ڈائننگ ٹیبل پر اچھی اچھی ڈش آئیں گی، چاکلیٹ سویٹس بچوں کو ملیں گی۔ اگر ابا ناراض ہے اولاد سے، بیوی سے، اپنے ڈیپینڈنٹ سے، تو وہ اپنے بچوں کو ناراضگی کی حالت میں چاکلیٹ، ٹافیاں، سویٹس کھلائے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ ابا
یا جل کڑ کے اپنے کمرے میں بند ہو جائے گا یا ڈانگ سوٹا پکڑ کے مرمت کرے گا. حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا کسٹوڈین ہے ایک گھر کا. ہم یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں کہ اللہ ناراض ہے. ہم اس کے باغی ہیں. ہماری معیشت کو ہمارے گناہوں نے ڈسا ہے. ہم نے چوری کو، حرام خوری کو باقاعدہ پالیسی بنایا ہے. اللہ کی قسم پاکستانیوں، 30 سال 40 سال 50 سال سے ہم نے دفتروں میں رشوت کو، چوری کو، حرام خوری کو، کمیشن خوری کو، کک بیکس کو باقاعدہ پالیسی بنایا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، اور اتنی بڑی لعنت ہے یہ ہمارے اندر کہ کوئی فائل رشوت کے بغیر ایک ٹیبل سے اگلی ٹیبل تک جاتی ہی نہیں. اور اس کو گورنر اسٹیٹ بینک جانتا ہے، وزیر خزانہ جانتا ہے، وزیر اعظم جانتا ہے، صدر جانتا ہے کہ ہمارا ملک رشوت خوری کا دنیا میں بہت بڑا استاد ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم پچھلے 5 سال والی حکومت، اس سے پچھلے والی حکومتوں پر برستے رہے. ہم میں سے کون ہے جس نے واپڈا کو، واسا کو، سارے جتنے گورنمنٹ کے کام ہیں ان سب کو حرام کی شکل میں حاصل نہیں کیا؟ ٹیلی فون کے کنیکشن میں حرام، بجلی کے کنیکشن میں حرام، سوئی گیس کے کنیکشن میں حرام. بالکل اس حدیث کے مصداق وغذی بالحرام. ہم پلے ہیں حرام پر. انا یستجاب، سونے نبی نے فرمایا او حرام کھایا، حرام کمایا، حرام کھلایا، لباس حرام کا، ناشتے لنچ ڈنر سپر حرام کے، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ کوئی حکومت آ جائے، کوئی چلی جائے، کوئی کیئر ٹیکر ہو، ہم میں سے کبھی کسی حکومت نے اپنے عوام کو اللہ سے تقوی کا، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر، گناہ سے بچ، پورے ملک کے 80-90 چینلوں کو کبھی ہم نے اس تربیت و دعوت کے لیے استعمال نہیں کیا. آپ دیکھ لیں، تربیت کے بغیر ملک بنتے ہیں، تربیت کے بغیر قومیں بنتی ہیں. سزا کے بغیر قوموں کی اصلاح ہوتی ہے، سزا کے بغیر جرائم رکتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام، اپنے دفتروں کے کارندگان، ہم ان سب کی اخلاقی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں، تقوی پر تربیت کریں. ہماری اعلیٰ عدلیہ، ہماری انتظامیہ، ہماری مقننہ اپنے عوام کو اللہ سے ڈرائے، اور ہمارے علماء، ہمارے حکمرانوں کو اللہ سے ڈرائیں. ہمارے اندر اس کا کوئی نظام نہیں. اور پھر آپ دیکھیے، بدکاری
بد اخلاقی، مرد و زن کا اختلاط، عورتوں آدمیوں کا ننگا پن، ہمارے موبائل، پلید موبائل، یہ 3G 4G کورڈ، یہ اینڈرائڈ ٹیلی فون، آپ دیکھیے ہم کتنے زیادہ لتھڑے ہوئے ہیں اللہ کی قسم اس پلید موبائل کے حملے میں۔ ہر آدمی، ہر عورت، ہر لڑکا، ہر لڑکی موبائل کے اندر ساری دنیا کا گند، ننگ، وہ یورپ کا ہو یا پلید ہندوستان کا، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں۔ کیا باپوں کو پتہ نہیں موبائل میں کیا کچھ ہے؟ کیا پروفیسروں کو پتہ نہیں موبائل میں کیا کچھ ہے؟ کیا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے MNAs کو پتہ نہیں؟ وہ جو قوم کے جعلی ٹھیکیدار بن کر اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ موبائل زہر ہے؟ ہماری کوئی قومی پالیسی موبائل پر سینسر کی ہے؟ سینسر کیا ہے؟ سینسر ایک وہ ادارہ ہے جو کسی قوم کے سامنے وہ چیزیں نہ آنے دے جو اس قوم کی تباہی میں کوئی بھی رول پلے کرتی ہوں۔ آپ سوچئے ساحلوں پر، سمندروں پر، میامی، بارسلونا پر، ترکی کے ساحلوں پر ننگی عورتیں، ننگے آدمی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے موبائل میں موجود ہے۔ ہمارے پاس کوئی سینسر سسٹم، نظام نہیں۔ پیمرا کا ادارہ ہے مگر اس ادارے بے ایمان کو ہم نے کبھی یہ پالیسی نہیں دی کہ یہ امت محمد کے نوجوان ہیں، یہ نسل ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی اولاد ہے، ان کے سامنے زنا اور ممد و معاون زنا منظر نہ آنے پائے۔ کس بنیاد پر فیس بک کو کھول کے بیٹھے ہیں ہم؟ اللہ کو چیلنج، آسمان کو منہ چڑھانا۔ کتنا فرمایا سونے نبی نے، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا، شرم، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا، ننگی چیزوں کو، ننگی عورتوں کو، ننگے ویڈیوز کو، ننگے مناظر کو نہ دیکھنا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ہم کتنی بڑی قومی، ملی بے حیائی کے مرتکب ہیں جب ہمارے پاس اس وقت یہ موبائل موجود ہے جس پر کوئی سینسر نہیں ہے۔ اور اگر ہماری حکومتیں کوئی پکڑ دھکڑ کرتی ہیں تو سیاسی کرتی ہیں، اخلاقی نہیں کرتی۔ حیاسوس، ننگے منظر، ننگے فلم سٹار، آدمی، عورتیں، ہم نہیں روکتے۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا؟ انہو کان فاحشۃ و مقتا، یہ برائی ہے، فاحشہ ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا سبب ہے۔
وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت گندا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، میرے رب نے سچے قرآن میں فرمایا قسم باللہ مسلمانوں زنا کے قریب نہ جاؤ۔ آپ سوچ لیجئے ہماری ساری قوم زنا کے کتنی قریب رہتی ہے۔ یوٹیوبر ہے، وی لاگر ہے، بی لاگر ہے، فیس بکر ہے، شیئرنگ ہو رہی ہے، بدکاری کے راستے آسان ہو رہے ہیں، سیلفیاں بھیجی جا رہی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، لوہے کے گیٹ، کماری لڑکیوں کے پاس موبائلوں پر سیلفیاں، ننگ، گٹر گٹر، سوسائٹی نہیں، معاشرہ نہیں، اللہ کی قسم گندا گٹر۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں روزی نہیں ملتی، چیزیں مہنگی ہیں۔ جب کافروں سے کوئی نفرت نہیں، قرضے ان سے مانگنے، بھیک ان سے مانگنی، ویزے ان سے مانگنے، کرسیاں ان سے مانگنی ہیں، پھر یہ رونا کیسا کہ ہمارے ہاں مہنگائی ہے، ہماری معیشت ڈوب گئی ہے۔ اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں تم اللہ کا شکر ادا کرو جتنے اس نے چھوڑ رکھے ہیں، جتنے بچے ہوئے ہو ابھی تک، اور واپسی کا فکر کرو۔ کتنے کے لوگ ہیں جو یہ دعوت سن کے تیار ہوں اور جا کے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہوؤں سے یہ بڑے بڑے کمبخت اینڈرائیڈ موبائل واپس لے لیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اس کی؟ ہم کیوں گندا معاشرہ دیکھیں؟ کتنا منع کیا اللہ کے نبی نے کہ مسلمان کافروں کے کیمپ، ان کی بستیوں کے قریب نہ بسیں۔ صاف کہہ دیا اللہ کی قسم حدیث میں سونے نبی نے، پاک نبی نے، انا بریء من کل مسلم، میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں یقیم بین ظہرانی المشرکین، جو مشرکین کی، کافروں کی بستیوں میں رہتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ملک دیا کافروں سے الگ، ہم کافروں کو اندر داخل کرتے ہیں پلید موبائل کے ذریعے، کمیونیکیشن، رابطہ زندگی سے، اور رابطہ جہنم سے، زندگی سے نہیں، یہ رابطہ موبائل سے، جہنم سے رابطہ ہے۔ کفار کی تہذیب کو یہ پلید موبائل، یہ 4G کورڈ، یہ کفار کی سوسائٹی کو ہمارے بچوں کے سامنے، اور پھر ہمارے جاہل ماں باپ چھوٹے بچے کو بڑا موبائل دیتے ہیں تاکہ ماں اپنی گپے لگائے یا وہ ٹی وی پر اپنی ایپیسوڈ دیکھے، بچہ اس کو تنگ نہ کرے۔ وہ ماں اسلام آباد کی F6 F7 کی بڑی ماڈریٹ اپ ٹو ڈیٹ ماں، جس کا بنگلہ کئی ارب کا، وہ جاہل ماں اپنے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اپنے بچے کو موبائل پر کارٹون فلم، کوئی دوسری فلم لگا کے دیتی۔ اور ہم سب برداشت کرتے ہیں۔ بھائی معیشت یوں ہی نہیں ڈوبی،
معیشت کے ڈوبنے میں پالیسیوں کا بھی اثر ہے, گناہوں کا اس سے بڑا اثر ہے. اب دیکھو نا اب کیا ہو رہا ہے, فلانے کی دیواریں کھودو, اس کے اندر سے اتنے 1000 کروڑ مل رہے ہیں, فلانے کے تہ خانے کھودو. اور جب یہ پیسے لوٹ لوٹ کے تہ خانوں میں جا رہے تھے, تمہیں نے تو سر پہ بٹھائے تھے. کیا کوئی میرا بھائی پاکستانی اسلام آبادی, میں اسلام آباد کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اس شہر کی گردن میں سریا ہے, یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے انفارمیٹو, ہم تو کیپٹل. بھائی جب یہ ارب ہار روپے خزانے سے چوری ہو کے لوگوں کے محلوں میں پہنچ رہے تھے, تب تمہارا سسٹم کہاں تھا؟ معیشت پہ ڈاکہ پڑ رہا تھا. حکمران اور چنے ہوئے نمائندگان مل کے لوٹ رہے تھے, اور قرآن مجید کہہ رہا تھا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. قرآن نے تو نہیں چھوڑی کوئی چیز. اللہ کی قسم, جیسے تمہارے 4G کورڈ ہے, ان کورڈ نہیں ہے, قرآن مجید نے بھی تمہارے سارے جرائم کورڈ ہے. وَلَا تَأْكُلُوا, نہ کھاؤ, اموالکم, عوام کے مال, رعایا کے مال, بینکم, آپس میں, حکمران, سیاستدان اور بہت بڑے بڑے بے ایمان تاجران, بینکم یہ ہیں بالباطل, غلط طریقے سے. تم ٹینڈر کراؤ, سرکاری افسران بڑے بڑے ٹینڈر کو تمہارے نام منظور کرائیں, ان کی اپنی پرسنٹیج, حکمرانوں کی اپنی پرسنٹیج, ہر چیکر کی پرسنٹیج. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, اللہ کہتا ہے رعایا کا, عوام کا مال گناہ کے طریقے سے تم حکومت و سیاست کے لوگ مل جل کے کھاؤ. لا تاکلوا, یہ غلط باطل حرام کام مت کرو. ایک صوبہ پنجاب میں 20 سے 25 یونیورسٹیاں بالکل پچھلے 16-14 مہینوں میں کروڑوں کروڑ رشوت لے کر پنڈ پنڈ میں یونیورسٹی, ایک کمبخت سرگودا کی یونیورسٹی, جہالت کی یونیورسٹی, 7 کے 9 اس کے کیمپس جگہ جگہ. جہالت اتنی ہے کہ قوم ڈوب رہی ہے, اور یونیورسٹیاں اتنی ہیں کہ کالجوں سے بڑھ رہی ہیں. اور یونیورسٹی کے نام پر, علم کے نام پر قومی دلالی, امت و ملت تہذیب کا جنازہ, لڑکے لڑکیوں کے مخلوط پنجاب سکولز. یاد رکھو, صرف ایک ٹرم میں کسی ایک پارٹی نے حکومت کو, معیشت کو نہیں ڈبویا. اللہ کی قسم مسلمانوں, معیشت ڈوبی ہے اللہ رب العزت کی بغاوت سے. اللہ تعالیٰ فرماتا مالکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, لا ترجون للہ وقارا, تمہیں اللہ کے وقار اور عزت اور غیرت کا پاس نہیں.
گئی ہے پاکستان کی بدنامی کی دنیا میں کوئی ملک قسم باللہ بھیک تک دینے کو تیار نہیں. تم نے جب پاکستان حاصل کیا تھا تو کل ہندوستان میں تمہاری آبادی 9 کروڑ تھی. اب جب تم نے پاکستان کو تباہ کیا ہے تو صرف ٹوٹے ہوئے پاکستان میں تمہاری آبادی سینسس ڈپارٹمنٹ کے مطابق 23 کروڑ سے متجاوز ہے. اور بھوک مر رہے ہو اور ملک بیچ رہے ہو. کارخانے فیکٹریاں سستی، پلاٹ مہنگے. انڈسٹری، مینوفیکچرنگ، ڈیولپمنٹ زیرو، اور مٹی میں چوری کر کر کے پیسہ کوٹھیاں، بنگلے اور پلازے میں دفن. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اللہ کہتا ہے جو مجھے یاد نہیں رہے گا میں چیلنج کرتا ہوں وہ جی کے دکھائے. یہ سورۃ نوح کی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے جو استغفار کرتا ہے میں مسلسل بارش برساتا ہوں، وہ غلہ اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے. ہمارے اوپر جب بارش آتی ہے ساتھ سیلاب لاتی ہے، تباہی لاتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس مولوی کو، اس خطیب کو کہیں گے یہ پتہ نہیں کس زمانے کا ہے، ریجڈ آرتھوڈکٹ، اس کو آج کی معیشت کا پتہ نہیں ہے. وہ کیا پتہ ہے تم لوگوں کو آج کی معیشت کا؟ IMF کی ایک زنانی کی آگے ناک رگڑنا تمہاری معیشت میں مہارت ہے؟ یہ مہارت ہے تمہاری معیشت کی؟ چوری اور بھیک. قسم باللہ جس گھر میں چوری ہو، جس ادارے میں چوری ہو، جس ملک میں چوری ہو اور حرام خوری ہو، اس کی معیشت تم الٹے لٹک جاؤ کبھی نہیں سنبھلے گی. معیشت سنبھلنے کا طریقہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرو. قرآن مجید کی تعلیم بے ایمان سیاستدان کو دو. جس شخص کی 5 وقت کی نماز کی حاضری اللہ کی قسم اس علاقے کے لوگ ثابت نہ کرے، اس کو سیاست سے اتنا دور رکھو جتنا کالے کوے کو غلیل سے دور رہنا پڑتا ہے. سیاستدان کا نصاب بناؤ، حکمران کا نصاب بناؤ، فیڈرل سیکریٹریوں کا اسلامی نصاب بناؤ. وزارت اوقاف و مذہبی امور، وزارت اوقاف و مذہبی امور کا دائرہ بڑھاؤ، اس پر اللہ کا بندہ لگاؤ جو وزارت مذہبی امور کے تحت سیاستدانوں کو صوبائی لیول، یونین کونسل، قومی اسمبلی سیاستدانوں کو اسلامی تربیت کے دائرے سے گزار کر ان کا امتحان ہو، ان کی شکل کا، ان کے کردار کا، ان کے اموال کا، ان کے حلال کا، ان کے حرام کا. تم صرف ایک احتساب کرتے ہو تیرے اثاثے کیسے تھے، کتنے تھے، اب کتنے ہو گئے. اللہ کی قسم یہ احتساب کرو تیری نمازیں کہاں ہیں، تیری مسجد کی حاضری کہاں ہے، تجھے قرآن مجید کا، حدیث کا، سیاست اسلامی کا جو نصاب پڑھنا تھا اس کو تو نے پڑھا ہے، کوالیفائی کیا ہے. تیرے کردار کے گواہ لوگ، مسجدوں کے اندر سے لوگ سیاستدانوں پر گواہ، پی پی اور
پہننے پر گواہ علاقے کی مسجدوں کے لوگ، یہ آدمی ابن الحلال ہے، یہ مسجد کا نمازی ہے، 5 وقت حاضر ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے. تم نے قومی سیاست کو منڈیوں کے ٹھیکے سمجھا ہے؟ قومی سیاست کے لیے تربیت گاہیں بناؤ. ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز نصاب کے اندر سے گزریں، آیتیں یاد ہوں، حدیثیں یاد ہوں، کردار پختہ ہو، نمازوں کی حاضری ہو، حلال خوری ہو، حرام سے بچنا ہو، قومی غیرت ہو، ملک سے محبت ہو، ملت کا فرد ہو، وہ ہماری سیاست میں حصہ لے. انشاءاللہ ان چیزوں پر کار بند ہو جاؤ. پاکستانیوں، اسلام آبادیوں، یہ سارے ادارے تمہارے شہر میں ہیں، تمہارے بھائی بند ان اداروں میں ہیں. دعوت کو آگے پہنچاؤ، جمعہ کو آگے پہنچاؤ. ہمیں تربیت یافتہ ٹیم چاہیے. 20ویں گریڈ میں، 19ویں گریڈ میں، 18ویں گریڈ میں اسلامی تربیت کے لوگ معیشت میں، معاش میں، سیاست میں، معاشرت میں، قومی اجتماعی زندگی میں، امت مسلمہ کے مستقبل میں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.